ایک سیاہ گہری اور پر اسرار رات تھی۔ مشہد کے قدیم آسمان پر چاند اس طرح چھپا ہوا بیٹھا تھا جیسے اسے معلوم ہو کہ آج زمین پر ایک ایسی روح اتر رہی ہے جس کی آواز صدیوں تک تاریخ کے اوراق میں گونجے گی۔ سرد ہوا میں مٹی کی سوندھی خوشبو گھلی ہوئی تھی۔ حرم رضوا سے اٹھتی فجر کی اذان ہر ذرے کو جگا رہی تھی، اور ایک چھوٹے سے گھر میں ایک ماں کی دعا اور باپ کے ہاتھوں میں کھلا ہوا قرآن روشنی کی لکیریں کھینچ رہا تھا۔ انہی لمحوں میں ایک ننھا سا بچہ دنیا میں آیا۔ اس کا پہلا رونا بھی عام بچوں جیسا نہ تھا، اس میں ایک عجیب کشش، ایک عجیب لرزش تھی، جیسے وہ رونے نہیں بلکہ اعلان کرنے آیا ہو، میں آ گیا ہوں، اب دنیا پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ اس بچے کا نام رکھا گیا سید علی حسینی خامنائی۔ وہ گھر جس کی دیواروں پر غربت کی دھول تھی، اس میں رزق کم مگر اخلاص بے انتہا تھا، جہاں عید کے دن بھی نان سگک اور کچھ خشک انگور ہی میسر ہوتے تھے مگر دل شکر سے بھرے رہتے تھے، جہاں باپ رات بھر تلاوت کرتے اور ماں خاموشی سے آنسو بہا کر دعا کرتی، اے اللہ میرے اس بچے کو دین کا سچا سپاہی بنا دینا، اسے ظلم کے آگے جھکنے نہ دینا۔ 6 سال کی عمر میں جب بچے گلیوں میں دوڑتے تھے، وہ مدرسہ طالبیہ کے ٹھنڈے صحن میں بیٹھا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی، جیسے کوئی عہد، کوئی راستہ، کوئی مقدر پہلے ہی سے اس کے اندر لکھا ہوا ہو۔ بزرگ جاننے والے اکثر کہتے یہ بچہ عام نہیں، اس کی پیشانی پر کچھ لکھا ہے۔ وقت نے پر کھولے اور وہ قوم کے مقدس شہر پہنچا، وہ شہر جہاں ہر گلی سے علم کی روشنی پھوٹتی ہے، جہاں مٹی پر صدیوں کے علماء کے قدموں کا نقش ہے۔ وہاں ایک نوجوان کی حیثیت سے آیا مگر آنکھوں میں بڑوں جیسی گہرائی لیے۔ امام خمینی کے درس میں بیٹھتا تو پورا مجمع محسوس کرتا کہ یہ نوجوان سنتا نہیں، اپنے اندر تاریخ جذب کرتا ہے۔ اس کی نگاہوں میں وہ عزم تھا جو آنے والے جنگلوں، کوٹھڑیوں اور آزمائشوں سے پہلے ہی واقف تھا۔ پھر وہ دور آیا جب شاہ کے ظلم نے ایران کے ہر شہر، ہر گلی اور ہر گھر تک اپنے پنجے پھیلا دیے۔ ساواک کا خوف لوگوں کی سانسیں روک دیتا تھا، مگر اسی زمانے میں ایک نوجوان عالم شہر شہر، مسجد مسجد، مدرسہ مدرسہ امید کی روشنی لے کر جاتا تھا۔ کئی بار گرفتار ہوا، کوٹھڑیوں میں ڈالا گیا، کہیں تپتی ریت، کہیں برف جمی راتوں میں زندان، کبھی ہتکڑیاں، کبھی کوڑے، کبھی جلا وطنی، مگر ہر بار جب زنجیریں کھلیں وہ پہلے سے زیادہ آگ جیسے لگنے والے جذبے کے ساتھ باہر نکلا۔ لوگ کہتے تھے اس کی آواز میں جادو ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ اس کی آواز میں درد تھا، اور وہ درد جو ہمیشہ دل کو چیرتا تھا۔ اور پھر وہ دن آیا جب تاریخ بدل گئی، ایران کی سڑکیں لوگوں سے بھر گئیں، نعرے آسمان کو چیرنے لگے۔ علی خامنائی انقلاب کی صفوں میں سب سے آگے تھے، آنکھوں میں بشارت اور قدموں میں وہ تیزی جو کسی سپاہی میں ہوتی ہے۔ جب امام خمینی جلا وطنی کے بعد ایران لوٹے تو ان کے استقبال میں جو پہلے صف میں کھڑا تھا وہ یہی نوجوان تھا۔ اس نے جھک کر امام کے ہاتھ چومے، آنکھوں میں آنسو لیے کہا، آپ کے قدم ملک پر رحمت بن کر اترے ہیں۔ پھر 13 جون 1981 کی وہ قیامت خیز دوپہر آئی، ان کے دفتر میں دھماکہ ہوا، دھواں چھٹا۔ جب ہوش آیا تو وہ ہسپتال کے بستر پر تھے، دایاں ہاتھ شل ہو چکا تھا، بازو لہو سے ڈوبا ہوا، اعصاب کٹے ہوئے، مگر چہرے پر عجیب اطمینان تھا۔ کسی نے پوچھا درد ہو رہا ہے؟ وہ فقط مسکرا کر کہہ سکے، اگر یہ ہاتھ انقلاب کی راہ میں قربان ہو گیا تو یہ ہاتھ پہلے بھی میرا نہیں تھا، خدا کا تھا۔ وقت نے کروٹ لی، وہ صدر بنے تو ایران جنگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ 8 برس تک آگ، خون، دھواں، جنازے، زخمی، محاذ سے لاشیں آتی تھیں، اور وہ ہر ورثاء سے ملتے، ہر ماں کو دلاسا دیتے، رات کو جنگی نقشوں پر جھکے رہتے اور صبح حرم میں بیٹھ کر خدا سے مدد مانگتے۔ ایک بار جب دشمن کی فوج کرخے کے کنارے تک پہنچ گئی تو انہوں نے کمانڈروں سے کہا، اگر تہران بھی چلا جائے تو افسوس نہیں، مگر 1 انچ زمین دشمن کے ہاتھ نہیں جانی چاہیے۔ قوم نے وہ منظر دیکھا کہ یونیورسٹیوں اور مدارس کے نوجوان ہاتھوں میں ہتھیار نہیں بلکہ ایمان لیے ٹینکوں کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ پھر وہ صبح آئی جس کی سیاہی نے پوری قوم کو رلا دیا۔ 4 جون 1999 امام خمینی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایران رو رہا تھا، سڑکیں خاموش تھیں، گھروں میں سسکیاں تھیں۔ مجلس خبرگان کا اجلاس ہوا، جب ان کا نام لیا گیا تو فضا جیسے رک گئی۔ 60 ووٹوں سے ایک شخص کی نہیں، ایک پوری قوم کی تقدیر منتخب ہوئی۔ جب وہ رہبری کی ذمہ داری اٹھا کر باہر آئے، لوگوں نے یوں دیکھا جیسے امام کا سایہ پھر سے زندہ ہو گیا ہو۔ 36 ایسے سال جن میں ایک دن بھی سکون نہیں آیا، پابندیاں، دھمکیاں، عالمی دباؤ، اندرونی انتشار، علاقائی جنگیں، مذاکرات کی راتیں، دشمنوں کی
इशारे। हर बार दुनिया ने सोचा अब वो थक गया होगा, मगर तेहरान के हसीना में खड़े होकर वो एक बूढ़ा आलिम फिर कह देता, हम हार नहीं मानते, हम झुकते नहीं, हम अपने हिस्से का खून दे देते हैं मगर हाथ नहीं उठाते। आज भी वही सादा लिबास पहनते हैं, वही पुरानी चादर, वही काली अमामा और वही शल हाथ जो अब ईरान की इज्जत का निशान है। रात को जब तेहरान सो जाता है वो कुरान खोलते हैं, पढ़ते हैं, मसनवी के औराक पलटते हैं और कभी अपने तखल्लुस अमीन से गजल भी लिखते हैं। उनकी आंखों में वही बचपन वाली रोशनी है, मगर अब उसमें एक पूरी कौम का दर्द, शहीदों की यादें और जुल्म के खिलाफ खड़े रहने का आज़म जमा है। वो कहते हैं, मैं इनकलाब का सिपाही हूँ, सिपाही मरते हैं हारते नहीं हैं। जब तेहरान में मगरिब की आजान गूंजती है वो अपना शल हाथ उठाते हैं, कुरान खोलते हैं और आहिस्ता से कहते हैं, खुदाया मेरे बाद भी इस कौम की इज्जत रखना, इसे झुकने न देना। और शायद हम सब जानते हैं कि ऐसी दुआ कभी रद्द नहीं होती। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये तब खत्म होगी जब जुल्म का आखिरी किला भी गिर जाएगा, जब गजा, यमन, शाम और दुनिया भर के मजलूमों के चेहरे दोबारा मुस्कुराएंगे।